دیوسائی بائی مستنصر حسین تارڑ۔ سنو لیک پر خیمے میں لاش۔ پچھلے پہر ہم خرفوچے کی ناممکن بلندی پر گئے۔ اس قلعے کے آثار میں چند لمحے گزارے جو بلتستان کی تاریخ میں ایک اہم کردار ہے۔ نیچے شیر دریا سندھ بہتا تھا اور اس کی کوئی سرگوشی اس بلندی تک نہ پہنچتی تھی، اور اس کردو شہر کے اوپر بادل تھے جو ایک زائر کی طرح سفید احرام باندھے اس کا طواف کرتے تھے، اور چوٹیوں پر برف تھی اور بہت تھی۔ اس شام کیٹو موٹیل میں یوسف آیا۔ اس اسکردو میں ہماری موجودگی کی خبر مل گئی تھی، اور وہ عباس کے ہمراہ، اپنے اس سسر کے ہمراہ جو اسکردو چوک میں جوتے گانٹتا تھا اور سنو لیک ٹریک کے دوران سب سے زیادہ ہمدرد، اپنے ناتواں داماد یوسف سے کہیں زیادہ ہمدرد شخص ثابت ہوا تھا، کیٹو موٹیل میں ہمارے کمرے میں آیا تھا۔ اگرچہ یوسف نے سنو لیک اور بیوف ایسپر ٹریک کے دوران ہمیں بہت خجل خوار کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہماری مہم جوئی کی تاریخ کا ایک کردار بن چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت جذباتی ہو گیا۔ صاحب، آپ ہم سے ابھی تک ناراض تو نہیں؟ یوسف، تم ہمیں دنیا کے طویل ترین برفانی وجود کے پار لے کر گئے تھے۔ یہ الگ بات کہ اس میں تمہارا کوئی کمال نہ تھا۔ اگر ہم تمہارے بغیر بھی چلے جاتے تو یقیناً زیادہ سہولت اور کم خرچے سے پار چلے جاتے، اور تم بھی ہمارے سہارے ہی پار اترے، ورنہ شیفون کی بلندی پر تم میرا سہارا نہ لیتے تو خرچ ہو جاتے، اور اس کے باوجود ہم سب اس دنیا کے مشکل ترین ٹریک کے پار گئے تھے۔ صاحب، میں آپ لوگوں کو بہت یاد کرتا ہوں۔ یوسف نے حسب عادت ایک لمبا سوٹا لگا کر اپنے سگریٹ کو ادمویا کر دیا۔ ہم بھی تمہیں یاد کرتے ہیں یوسف۔ سلمان نے ذرا لچک کر سنو لیک ٹریک کا منظرنامہ پیش کرنے کی کوشش کی اور ہنسنے لگا۔ یوسف، ہمارے علاوہ بھی کسی اور کو سنو لیک کی طرف لے کر گئے ہو کہ نہیں؟ ہاں صاحب، لے کر گیا تھا۔ یوسف اگرچہ پہلے بھی ناتوانی کی آخری حدوں پر تھا، لیکن اب اس حد سے بھی گزر چکا تھا اور نہایت دگرگوں حالت میں تھا۔ صاحب، اب معلوم نہیں یقین کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن اس برس 2 مہینے پہلے میں ایک مہم لے کر ادھر گیا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ تارڑ صاحب کو لے کر گیا تھا، لیکن وہ گورا نامراد آپ کو نہیں جانتا تھا، تو انہیں لے کر سنو لیک پر پہنچا ہے تو پورا لیک میں سینکڑوں دراڑ کا، حرامی دراڑ کا منہ کھلا ہے۔ سنو لیک پر جب ہم پہنچے تھے تو وہ ایک فٹ بال گراؤنڈ کی طرح ہموار تھی، ایک برف کا میدان تھا، ایک بھی دراڑ نہ تھی جہاں ہم نے شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ ہاں صاحب، جب آپ لوگوں کے ساتھ گیا تھا تو سنو لیک پر جو برف تھی ہموار میدان تھا، لیکن اس پر صاحب ادھر دھوپ بہت تیز تھی، گرمی بہت تھی، اور ادھر ہر جگہ دراڑیں اور کھائیاں تھیں۔ میں 3 گوریوں کو اور 3 گوروں کو لے کر گیا ادھر، تو سب سے آگے جو گورا تھا اسے میں نے کہا کہ صاحب آرام سے چلو، دراڑ آتا ہے تو اسے حساب سے پار کرو۔ صاحب، اس گورے کا حساب کمزور تھا، دراڑ میں گر گیا۔ سنو لیک پر ایک گورا دراڑ میں گر گیا؟ خالد نے یکدم چونک کر کہا۔ ہاں صاحب، ادھر آپ بے خوف چلتا تھا میدان کے موافق، ادھر گورا گر گیا۔ کیسے گر گیا؟ کیٹو موٹیل کے کمرہ نمبر 10 میں سنو لیک کا بھوت، اگرچہ ناتواں بھوت یوسف تھا۔ صاحب، ایسا ہوا کہ ادھر تو سینکڑوں کریوس تھا، اور انہیں جیسے آپ پار کرتا تھا ویسے گورا پار کرتا تھا، چھلانگ لگا کر دوسری طرف جاتا تھا، تو ایک بار جو چھلانگ لگایا تو دوسری طرف اس کا بوٹ تھوڑا پھسلا ہے تو وہ کریوس کے اندر گر گیا۔ ابھی نظر آتا ہے، ابھی گورا حرامی غائب ہو جاتا ہے۔ گورا حرامی بالکل غائب ہو جاتا ہے؟ سلمان نے لرزتے ہوئے کہا۔ ہاں صاحب، وہ گرا تو اس کے ساتھیوں نے فوراً رسا لگا کر نیچے کریوس میں اترا، اسے باندھ کر اوپر لایا، پر صاحب گرنے سے اسے چوٹ لگا، ہڈی پسلی چور ہوا، اور پھر برف میں بہت ٹھنڈا ہوا تو اوپر لایا، تو کچھ سانس آیا اور پھر نہیں آیا، اور وہ مردہ ہو گیا۔ اب وہ سنو لیک پر مردہ ہو جاتا ہے، گورا حرامی تو اس کی لاش کا کیا کرے گا؟ اٹھا کر واپس اس کولے نہیں آ سکتا، ادھر ہیلی کاپٹر بھی نہیں آتا، تو ہم نے اسے ادھر ہی چھوڑ دیا۔ کیسے چھوڑ دیا یوسف؟ سلمان کے تنومند بدن میں تشویش کی ایک چربی بھری لہر دوڑ گئی۔ وہ سنو لیک کے پار جا چکا تھا، لیکن اب ہراساں ہو رہا تھا کہ میں کیسے اس کے پار گیا۔ صاحب، ہم نے یہ کیا کہ سنو لیک پر ایک ٹینٹ لگایا، اس کے اندر گورے کی لاش کو ایک سلیپنگ بیگ میں رکھا اور زپ کو ڈاؤن کیا، اسے ادھر چھوڑا۔ 7 دن میں اسکردو واپس پہنچا، 7 دن میں ہیلی کاپٹر کا بندوبست کیا اس کے گورے ساتھیوں نے، اور پھر اس کی لاش کو اٹھا کر ادھر لایا۔ ہر شخص موت کو کسی اور شخص کی موت سمجھتا ہے، وہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ ایک آخری حقیقت ہے کہ بالآخر کہیں نہ کہیں وہ ہمیشہ کے لیے زرد ہوگا، تالوں میں زردی کے رنگ لیے، پھٹکڑی سے بھی کہیں بڑھ کر زرد ہوگا۔
اور میں نے اس لمحے خیال کیا کہ جب ہم سنو لیک کی عظیم وسعت پر بے خطر چلتے جاتے تھے تو وہاں اس کی منجمد کائنات کے پھیلاؤ کے درمیان اگر مجھے ایک تنہا نیلا پیلا یا سرخ رنگ کا ایک خیمہ استیدہ دکھائی دیتا، اس کی بے پناہ سفید دنیا میں کوئی ایک رنگ کا پرندہ ایک خیمہ دکھائی دے جاتا تو میں یقیناً نہایت اشتیاق سے اس کی جانب بڑھتا اور قریب پہنچ کر اس کی زپ کھول کر کہتا، اندر کوئی ہے؟ اور جب اندر سے کوئی جواب نہ آتا تو میں کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد یقیناً اس کے اندر جھانکتا اور اندر ایک سلیپنگ بیگ میں ایک منجمد اکڑی ہوئی لاش ہوتی تو میرا رد عمل کیا ہوتا؟ میرا خیال ہے میں حواس کو بیٹھتا اس برف سفید جھیل پر جہاں میں نے بادبانی کشتیوں کو سرکتے دیکھا تھا، وہاں ایک خیمے کے اندر اگر میں ایک اکڑی ہوئی کسی کو بھی نورت کی لاش دیکھ لیتا تو حواس کھو بیٹھتا۔ لیکن ہمیں سکردو موٹیل کی آسائش میں اس خیال نے بےحد طمانیت دی کہ جہاں اس بے چہرہ گورے کی لاش تھی وہاں سے ہم زندہ سلامت گزر گئے تھے۔ ہماری کشتی کسی بھنور میں ڈوبے بغیر پار چلی گئی تھی۔ ایک انسان کتنا کمینہ، کتنا خود غرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی عافیت پر ڈفلیاں بجاتا ہے اور کسی دوسرے کی موت پر بظاہر رنجیدہ ہوتا ہے لیکن اندر سے بے حد خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے یہ میں نہ تھا۔ چنگیزی نے مجھے بتایا تھا سنو لیک پر اس حادثے کے بعد یوسف کئی روز تک بخار میں پھنکتا رہا تھا، سو نہیں سکا تھا کیونکہ وہ خواب دیکھتا تھا کہ وہ گورا دراڑ میں سے باہر آتا تھا اور یوسف کے سامنے کھڑے ہو کر انگریزی گانے گاتا تھا، اور یوسف صرف اس لیے اپسیٹ نہیں ہوتا تھا کہ اسے انگریزی گانے سمجھ نہیں آتے تھے بلکہ اس لیے ہراساں ہوتا تھا کہ کہیں زندگی بھر اس گورے کی روح اس کا پیچھا نہ کرے، اور اگر وہ روح گٹار تھامے زندگی بھر انگریزی گانے گاتی تو بیچارے یوسف کا کیا ہوگا، سوائے سہانے روح کے اور کیا ہوگا۔ یوسف چلا گیا، لیکن اس رات جب میں نے سونے کی کوشش کی تو میرے کمرہ نمبر 10 میں نہ کوئی پھول تھا، نہ کوئی ریچھ اور نہ کوئی بادل تھا، صرف سنو لیک کی سفید دریاں سفید وسعت میں بھڑکیلے سرخ رنگ کا ایک خیمہ نصب تھا جس سے لامتناہی سمندروں میں ایک چھوٹی سی ماچس کی ایک تیلی جتنی سرخ بادبان والی ایک کش تھی۔ خیمے کی زپ ڈاؤن تھی اور میں قریب جا کر پوچھتا تھا کہ اندر کوئی ہے، اور اندر سے کوئی جواب نہ آتا تھا۔